السلام علیکم۔ یہ سٹوری ہے اسے ٹوٹ کر چاہا ہم نے ایپیسوڈ 3۔ نہیں زر، میں تو بس زندگی کے اس مسلسل امتحان سے تھک گیا ہوں۔ آخر کوئی حد تو ہوگی۔ تم سے مل کر ایسا لگا زر شاید تمہارے توسط سے ہی صحیح میں اس عذاب کو ختم کر لوں گا جس نے اتنے برسوں سے ہماری زندگی جہنم بنا کر رکھی ہے۔ لیکن اپنی مصیبت کے خاتمے کے لیے میں تمہیں پریشان کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری۔ اتنا کہہ کر اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے ذہن کی الجھن زرگل کے رویوں نے اور بھی بڑھا دی تھی، لیکن وہ اس سے مزید کچھ پوچھ کر اس کی آنکھوں کے لیے اپنے لیے بیزاری دیکھنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ رک جاؤ میسم، زرگل کے پکارنے پر وہ حیران سا مڑا۔ گھنے سیاہ بالوں کو مضطرب انداز میں کانوں کے پیچھے الجھتی وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولتی نظر آ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے جیسے وہ ہر حقیقت سے نقاب ہٹانے پر خود کو تیار کر چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتی وہ واپس بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کی مسلسل خاموشی سے میسم کو لگا وہ اسے رک کر بھول گئی۔ پتہ نہیں میسم، تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ میں تو خود حالات کے ہاتھوں بھٹکتی ہوئی یہاں تک آ پہنچی ہوں، ورنہ ہماری زندگی میں تو کاظمی ہاؤس ایک ایسا خواب تھا جس کی کوئی تعبیر ہم نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ موم ہمیشہ چپ رہتی تھی، لیکن جب تک وہ کچھ بولتی تو سبھی باتیں اس گھر اور اس گھر کے اس لوگوں کی ہوتی۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ڈیڈی کو موم کو ذلیل کرتے ہی دیکھا ہے۔ ڈیڈی ہر وقت موم کو طعنہ دیتے اور چپ چاپ سنتی۔ ہم میں اور میری چھوٹی بہن زر بخت ہمیشہ ڈیڈی کے رویے سے پریشان رہتے۔ ایک روز ڈیڈی موم کے ساتھ کسی پارٹی میں گئے تو واپسی پر ڈیڈی بہت زیادہ خفا تھے، موم پر چلا رہے تھے۔ اس پارٹی میں موم کو کوئی کلاس فیلو بھی تھا اور بس ڈیڈی نے انہیں وہ سنائی کہ موم کی عمر کا احساس نہ کیا۔ اب وہ دو جوان بیٹیوں کی ماں تھیں، اور ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے تھے وہاں اتنی پابندیاں تو کوئی نہیں لگاتا۔ پھر موم نے بھی کیا تھا صرف اپنے برسوں بعد ملنے والے کلاس فیلو سے چند لمحے کی بات چیت۔ ڈیڈی کی طرح زر بخت بھی بہت زودرنج تھی۔ ڈیڈی کے بعد وہ موم پر چلائی۔ وہ موم اس ہر لمحے کی شک کی وجہ جاننا چاہتی تھی، اور اس روز پہلی بار موم کے ضبط کا پیمانہ چھلک گیا۔ ہمیشہ چپ چاپ سب سہنے والی موم زر بخت کی بدگمانی نہ سہہ پائیں۔ اس روز انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ہر لمحہ کاظمی ہاؤس کے قصے ہمیں سنایا کرتی ہیں سب جھوٹ تھا۔ اس گھر کی تو انہوں نے اپنی خود غرضی سے تباہ کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شروع سے اس گھر سے منسوب تھیں۔ کیا کچھ نہیں تھا اس گھر میں ان کے لیے، رشتے محبتیں، لیکن بس انہیں قدر ہی نہیں کرنی آئی۔ انہوں نے بتایا کہ بچپن سے ہی وہ ظہیر سے منسوب تھی، لیکن وہ کبھی کبھی اس رشتے کو قبول کر سکیں جو انہیں ٹوٹ کر نہ صرف چاہے بلکہ اظہار بھی کرے، لیکن ظہیر۔ اور پھر انہوں نے بابا کی خواہش پر اردو ادب میں ماسٹرز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ظہیر ہائر ایجوکیشن کے لیے لندن جا چکے تھے۔ موم نے اپنی اس بے رنگ سی زندگی سے سمجھوتہ ہی کر لیا تھا کہ یونیورسٹی میں انہیں میرے ڈیڈی حیدر کا اخوانی مل گئے۔ شروع میں تو ان کی والہانہ پیش قدمی کو موم نے ٹھکرایا، لیکن ایک وقت آیا جب وہ ڈیڈی کی محبتوں کے عوض دنیا کے سبھی رشتے ٹھکرانے پر راضی ہو گئیں، اور اس دیوانگی میں انہوں نے بابا کے اعتبار کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا۔